أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد آج ہم ہیں سورہ توبہ کے ساتھ آیت نمبر 75 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ یہ تین الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ہم وہ، اور ان میں سے۔ یہ من کون سا ہے؟ من تبعیدیہ، یعنی کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں، من تبعیدیہ ہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ لئن یہ دو الفاظ ہیں، لام کے معنی البتہ، یقیناً، ان اگر، آتانا آتا اس نے دیا، کس نے؟ اللہ نے، نا ہمیں، من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن یہ لام تاکید کے لیے ہے اور بے شک کا، یقیناً کا معنی دیتا ہے۔ لا البتہ، نصدق ہم صدقہ خیرات کریں گے، آخر میں کیا ہے؟ نون تاکید کا، نون شد والا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی یقیناً، ضروری، لازمی، کیونکہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو لنصدقن البتہ ہم لازمی طور پہ صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الصالحین صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ الصالحین جمع ہے صالح کی، اور وَلَنَكُونَنَّ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ یہ اصل میں 4 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، نکون ہم ہو جائیں گے، اور آخر میں نون تاکید کا شد والا، لازمی طور پہ، اور البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ فلما فا کا معنی پس، لما جب، آتا اس نے دیا، کس نے؟ اللہ نے، ہم ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، تو پھر کیا ہوا؟ بخیلو وہ کنجوس ہو گئے، بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ۔ وتولوا اور واو کا معنی اور، تولوا وہ منہ موڑ گئے، وہم معرضون واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ، معرضون بے رخی کرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ یہ 2 آیتیں اور تیسری آیت ہم پڑھنے والے ہیں، ان میں تذکرہ کس شخصیت کا ہو رہا ہے؟ کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 3 آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے ثعلبہ بن حاطب کا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ سے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے تو میں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، مال کے حقوق ادا کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور انہیں بہت سا مال ملا۔ جب مال ملا، تجارت پھیلی، کاروبار پھیلا، تو یہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے، اور 5 وقت کی نمازیں بھی باجماعت ادا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے پاس آیا، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اپنا مال لے کر، اور اپنا مال زکوٰۃ کے طور پہ، صدقے کے طور پہ پیش کیا، لیکن اللہ کے نبی فرمانے لگے علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا مال قبول نہ کروں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آئے، انہوں نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا۔
جناب عثمان کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ جناب عثمان کے زمانے میں ہی یہ فوت ہو گئے۔ یہ وہ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب ہے، واقعہ ہے، جو بہت سے مفسرین نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعہ قابل اعتماد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ قابل اعتماد نہیں ہے، کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ کہنا کیا یہ آیات ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ملتی، دوسرے نمبر پہ آپ ان آیات پہ غور کریں تو ان آیات میں الفاظ جمع والے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ یعنی کہ ایک آدمی کا تذکرہ نہیں ہے، کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں جو نبی علیہ السلام سے دعائیں کراتے رہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مال دے۔ جب اللہ نے مال دیا تو دین سے دور ہو گئے، اور کاروبار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے وہ دلچسپی جو دین میں پہلے تھی وہ باقی نہ رہی، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، صدقہ خیرات سے بھی گئے۔ تو کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے میں نے کیا کہا کہ اس کی کوئی سند، صحیح سند اس کی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ آیات یعنی کہ ثعلبہ بن حاتم کے بارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ الفاظ ان آیات کے جمع والے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کا واقعہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ثعلبہ بن حاتم بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کرام وہ ہیں جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کی طرف ایسے واقعے کی نسبت کرنا بالکل غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ واقعہ اس صحابی کے بارے میں ہے بالکل غلط ہے۔ عام بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے من عاہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اللہ کو وعدہ دیا تھا، کیا کہ لئن آتانا، اگر البتہ ہمیں اللہ نے دیا اپنے فضل سے مال، لنصدقن، البتہ ہم لازمی طور پہ صدقہ خیرات کریں گے، اور اس مال کو دین کی بلندی کے لیے خرچ کریں گے، جہاد میں خرچ کریں گے، مسکین مسلمانوں پہ خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہماری نیکی مزید بڑھ جائے گی، ہم مزید نیکوکار بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ نے ان کو مال دیا اپنے فضل سے تو بخلوا بہ، مال لے کر کنجوس بن گئے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وَتَوَلَّوْا انہوں نے اعراض کیا، کس سے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس میں بے رخی پائی جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 77 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، فَأَعْقَبَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بنا دیا، فَأَعْقَبَهُمْ، اللہ نے ان کا انجام بنا دیا، کیا انجام بنا دیا؟ نفاقاً، منافقت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی کہ اللہ نے انجام کے طور پہ منافقت ان کے دلوں میں رکھ دی، یہ مراد ہے اس سے۔ فَآقَبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بنا دیا کس چیز کو؟ نفاقاً، منافقت کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، عارضی طور پہ نہیں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن یلقونہ، یہ لوگ ملیں گے، اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ روز قیامت تک۔ بما اخلف اللہ، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ باسببیہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وبما كانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ جب آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی کوئی سزا آپ کو دنیا میں ہی دے دے، اللہ تعالیٰ آپ سے توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ آپ سے ایمان واپس لے لے، کیونکہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ان کو دیکھیے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ مال دے گا
تو ہم مزید نیکوکار بن جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ مال ملا تو اپنے وعدے بھول گئے، اپنے عہد کو بھول گئے، اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان کے دلوں میں منافقت رکھ دی، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ وجہ بھی اللہ نے بتا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ جھوٹ کہتے تھے۔ اس لیے ایک مسلمان کو جھوٹ کہنے سے بھی دور رہنا چاہیے، اور جو وعدہ کیا ہو لوگوں سے اسے پورا کرنا چاہیے، اور خصوصاً وہ وعدہ جو کس سے کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو۔ آیت نمبر 78 الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا، لم نہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ مراد کون ہے؟ منافقین۔ کیا نہیں جانا؟ کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کے راز، ونجواہم، اور ان کی سرگوشی، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، علام، خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے، اچھی طرح علم رکھنے والا ہے۔ الغیوب، غیب ان کی جمع ہے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے غیبی امور کا، پوشیدہ امور کا۔ یعنی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات کو جانتا ہے، دلوں میں جو منافقت موجود ہے، جو کفر موجود ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور سرگوشی کے انداز میں جو غلط باتیں یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ان کی باتوں کو نہیں، اللہ ہر غیبی معاملے کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 79 الذین، وہ لوگ، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے اس کا سبب نزول آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو مسعود بدری صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام کیا کرتے؟ وہ محنت مزدوری کرتے، اور محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل کرتے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ یہ منافقین ایسے صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے۔ چنانچہ ابو مسعود بدری کہتے ہیں، بخاری شریف میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ایک مالدار آدمی آیا بہت سا صدقہ لے کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے، شہرت چاہتا ہے، اپنی تعریفیں چاہتا ہے، خراج تحسین وصول کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی آئے جو بہت غریب تھے، انہوں نے محنت مزدوری کی، جو انہیں مزدوری ملی ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2 کلو سے 2.5 کلو، جو انہیں کھجوریں ملی 2 کلو، 2.25 کلو، 2.5 کلو، وہ انہوں نے پیش کر دیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنے صدقے کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس سے مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ صدقہ کرنا ہو تو آدمی بہت زیادہ کرے۔ یہ کیا ہوا 2 کلو کھجوریں لے کر آ گئے؟ کوئی آدمی زیادہ لے کر آیا تو اس کو ریاکار قرار دیا، کم لے کر آیا تو اس کا بھی مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے صدقے سے کیا ہے؟ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اللہ رب العزت نے اسی معاملے میں یہ آیت نازل کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو تان کرتے ہیں، یعنی کہ تنقید کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں۔ فی صدقات کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں اور یہ جمع ہے، صدقات کے معاملے میں مومنوں میں سے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، المتطوعین، خوش دلی سے حصہ لینے والوں پہ۔ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پہ۔ والذین، نمبر 2، اور ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ تان کرتے ہیں، الذین، جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت و مشقت، اپنی محنت مزدوری، فیسخرون،
تو یہ مذاق اڑاتے ہیں منہم، ان کا، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایک تو اس آیت کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان آیات میں اصل میں تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا، غزوہ تبوک کا، جنگ تبوک کا۔ تو وہ جنگ چونکہ اس زمانے کی سپر پاور کے خلاف تھی، رومیوں کے خلاف جو آج کے امریکہ کی طرح تھے، سفر بھی بڑا دور تھا اور سواریوں کی ضرورت تھی، ہتھیاروں کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت تھی، نیزوں کی ضرورت تھی، تو مال بہت سارا چاہیے تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ تو جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس مال تھا اور میں نے یہ سوچا کہ امید ہے کہ اس بار صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے گزارش کی کہ میں نے مال کے 2 حصے کیے تھے، ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور ایک حصہ گھر میں موجود ہے گھر والوں کے لیے۔ جناب صدیق آئے، ان کا مال ممکن ہے کہ دیکھنے کے لحاظ سے، گننے کے لحاظ سے جناب عمر فاروق سے کم ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا مال دیا ہے، اللہ دیکھتا ہے آپ کے خلوص کی طرف، آپ کے دل کی طرف۔ تو آپ نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو میرے پاس تھا سارا لے آئے ہو، یعنی کہ گھر والوں کو اللہ کافی ہے، یہ مقصد ہے ان کا۔ تو تب جناب عمر فاروق نے کہا تھا اپنے دل میں کہ میں نے پھر کہا کہ میں اس آدمی سے کبھی بھی نیکی کے کسی بھی حصے میں آگے نہیں نکل سکوں گا، یہ کہ جناب ابو بکر نیکی کے ہر میدان میں مجھ سے آگے ہی ہوں گے، جس نیکی کے میدان کا رخ کریں گے ابو بکر صدیق کو آپ آگے پائیں گے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ، بتانا چاہتا ہوں صدقہ خیرات کے معاملے میں۔ دوسری حدیث وہ بھی ترمذی شریف کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں مال لے کر آؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جناب عثمان بن عفان 1000 دینار لے کر آئے۔ کتنے دینار؟ 1000 دینار، اور 1 دینار کتنے گرام سونا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام۔ 1000 کو اب 4.25 سے ضرب دیں، چلیں آپ 4 سے ضرب دے لیں، اب جی 4000 سے شاید 4250 گرام، اندازہ کریں آج اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، کروڑوں میں کہیں بنتی ہے۔ تو یہ وہ یعنی کہ گولڈ ہے، اور یہ گولڈ کے وہ یعنی کہ کرنسی ہے جو جناب عثمان بن عفان لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، عثمان کی شان کو، ان کے مقام کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہو چکا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ، جبکہ یہ منافقین اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی نہیں کرتے تھے اور جو خرچ کرنے والے تھے ان کا مذاق اڑاتے، ان پہ تنقید کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پھر سن لیں کہ وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تان کرتے ہیں صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پہ۔ نمبر 2 کن پہ تنقید کرتے ہیں؟ اور ان پہ جو نہیں پاتے، ان کے کوئی مال نہیں پاتے سوائے کس مال کے؟ اللہ جو ہوتا ہوں، جو محنت کر کے حاصل کر لیں، ویسے ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، یعنی کہ ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ مالی لحاظ سے وہ زیرو ہیں، لیکن محنت مزدوری کے لیے نکلیں گے تو محنت مزدوری ملی وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے، ان سے بڑا عظیم کون ہوگا؟ فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
اب اللہ کیا سزا دے گا؟ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے مذاق اڑانے کے تعلق سے کہ یہ کہنا کہ اللہ مذاق اڑائے گا یہ ویسے تو درست نہیں ہے، لیکن جب آپ یوں کہیں گے کہ جو مذاق اڑائے اللہ کا یا اللہ کے رسولوں کا یا اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، پھر یہ خوبی ہے۔ اور اس بارے میں گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس معاملے میں گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کی طرف سے مذاق اڑانے کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ یہ تھے منافقین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ ان کا مسلمانوں کا، کیونکہ بظاہر کلمہ انہوں نے پڑھا، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کا مذاق یہ اڑایا گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا جی یہ ہمارے کاغذوں میں مسلمان ہے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ ان کو مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی پہ وہ رہے، اب زندگی پہ نظر ثانی نہیں کی، کوئی پچھتاوا نہیں، خوش ہے کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پھر اسی کفر پہ مرے، اسی منافقت پہ مرے عام طور پہ۔ تو یہ ان کے ساتھ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا مذاق اڑانا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ خود انہی کو ہو رہا تھا۔ اور اللہ کی طرف سے مذاق اڑانے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے۔ سورہ حدید میں کیا تذکرہ آیا کہ روز قیامت مسلمان، روشنی ان کو ملے گی، نور ان کو ملے گا، چراغ ان کو ملے گا، یہ چراغ ان کے آگے بھی ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی ہوگا۔ اس نور کی روشنی میں، اس چراغ کی روشنی میں وہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ تو وہاں پہ بھی شروع میں منافقین کو شمار کیا جائے گا کن میں سے؟ اہل ایمان میں سے۔ منافقین کو شمار کیا جائے گا کن میں سے؟ اہل ایمان میں سے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کو روشنی مل گئی ہے، ہمیں نہیں ملی، تو ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے چلو، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو وہاں پہ سچے مسلمان ان سے کہیں گے التمسوا وراءکم، تم لوگ واپس پیچھے جاؤ، روشنی وہاں سے ملے گی، چراغ وہاں سے ملے گا، نور وہاں سے ملے گا۔ اتنی دیر میں ان کے مابین اور سچے مسلمانوں کے مابین ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ اس دیوار کا وہ حصہ جدھر منافق ہوں گے ادھر عذاب ہوگا، اور وہ حصہ جدھر مسلمان ہوں گے ادھر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ بھی ان کا مذاق اڑایا گیا کہ شروع میں ان کو مسلمان شمار کیا گیا روز قیامت بھی، اور آخر میں ان کو روشنی نہیں ملی جس کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور سچے مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے اور یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 80 استغفر، تو مغفرت طلب کر۔ سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا، یعنی کہ دعا کرنا۔ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، تو ان کے لیے مغفرت طلب کر، لہم ان کے لیے، او یا لا تستغفر، تو مغفرت طلب نہ کر ان کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ دونوں برابر ہیں، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں نہ کریں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ مقصد ہے اس کا۔ ان اگر تستغفر، تو مغفرت طلب کرے، لہم ان کے لیے، 70 مرتن، کتنی بار؟ 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالی ہرگز نہیں بخشے گا، لہم ان کو، فاقہ میں نہ تو، لن ہرگز نہیں، یغفر بخشے گا اللہ تعالی لہم ان کو، ذالک یہ بھی اس لیے، انا بے شک، ہم کفروا کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی
ان منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کر دیں تو ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے بڑے مجرم ہیں، وہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، وہ بھی ان کے حق میں دعا کریں، شفاعت کریں، مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ گویا کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی کی شفاعت بھی مانی نہیں جائے گی۔ تو افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے شفاعت کے معاملے میں دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو کہتے ہیں آخرت میں کوئی شفاعت نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو شفاعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نبی نے شفاعت کر دی، خصوصاً آخری نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر اللہ کو ماننا پڑے گی جو بھی ہو جائے، یعنی کہ اللہ مجبور ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ کی عبادات بہت زیادہ ہیں، آپ کے کارنامے بڑے عظیم ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ رب العزت کو کوئی بھی کسی بات پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ آگے آئے گا، منافقوں کے سردار، کیا نام تھا اس کا بھلا؟ عبداللہ بن ابی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا، تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے دعائیں کی جو آپ کیا کرتے تھے کسی بھی میت کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دعائیں، یہ شفاعت قبول نہیں کی۔ وجہ کیا بتائی اللہ نے؟ پہلی وجہ بتائی کفروا باللہ، ان کا پہلا جرم ہے اللہ کے ساتھ کیا کرنا؟ کفر کرنا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، یعنی کہ نہ ان کا اللہ پہ ایمان اور نہ ان کا اللہ کے رسول پہ ایمان۔ تو جہاں پہ کفر و شرک موجود ہو اور کوئی آدمی اسی کفر و شرک پہ فوت ہو جائے تو آپ اور میں اس کے لیے دعا کریں، اس کو دعا کا فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور نہ کسی ایسے آدمی کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں فاسق سے مراد کون سا فسق ہے؟ بڑا کہ چھوٹا؟ فسق اکبر یا اصغر؟ بڑا، یعنی کہ کفر بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور شراب پینا بھی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن یہاں پہ مراد بڑا فسق ہے، کفر کرنا۔ آیت نمبر 81 فارحہ، خوش ہوئے، المخلفون، پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پہ، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلافہ کا معنی کرنے بعد یا پیچھے، وکریہو، اور انہوں نے ناپسند کیا کس چیز کو؟ ان یہ کہ ان یجاہدوا، وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا، تم نہ نکلو، فی الحر، اس گرمی میں، قل، کہہ دیجئے، نار جہنم، جہنم کی گرمی، اشد، زیادہ سخت ہے، ہر، کہہ دیجئے جہنم کی آگ، نار کا معنی کیا؟ آگ، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اشد، زیادہ سخت ہے، ہر رن، گرمی کے اعتبار سے، حرارت کے اعتبار سے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ تبوک سے، جنگ تبوک سے کئی لوگ پیچھے رہے، ان میں سے جو منافقین تھے یہ پیچھے رہے، اور پیچھے رہنے پہ بڑے خوش تھے۔ جو سچا مسلمان ہوگا وہ کسی جنگ سے پیچھے رہ جائے تو اسے پیچھے رہ جانے پہ کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن یہ پیچھے رہے اور اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہم لڑائی سے بچ گئے، جون جولائی کی گرمی سے بچ گئے، 600 کلومیٹر کے سفر سے بچ گئے، آرام سے پیچھے بیگم بچوں کے پاس بیٹھیں گے اور سائے میں رہیں گے، اور کھجوریں پک چکی ہیں وہ اتاریں گے، تازہ پھل کھائیں گے کھجوروں کا،
مزے اڑائیں گے، تو یہ بڑے خوش ہوئے، اور جہاد کرنے کو انہوں نے ناپسند کیا۔ صرف ایک ان کا برا کام نہیں ہے کہ خود پیچھے رہے، دوسرا برا کام لا تنفروا فی الحر، دوسرے لوگوں کو بھی اس جنگ میں جانے سے منع کرتے رہے۔ کیوں؟ کہنے لگے گرمی بڑی سخت ہے، اس گرمی میں باہر نہ نکلو، اس گرمی میں اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے کہا اگر مسئلہ گرمی کا ہے، اگر تمہیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، پھر تو تمہیں بدرجہ اولا اس جنگ میں جانا چاہیے تاکہ جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ۔ یہ گرمی تو معمولی ہے، اگر گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تو تمہیں سب سے آگے ہو کر اس جنگ کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ حرارت کے لحاظ سے دنیا کی آگ سے کہیں آگے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہاری یہ آگ، یعنی کہ دنیا والی آگ، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو جہنم کی آگ کا جو ایک حصہ ہوگا 70 حصوں میں سے، دنیا کی آگ اس ایک حصے کی طرح ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی، کتنی سخت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا، یہاں پہ الفاظ اللہ نے کیا استعمال کیے ہیں؟ المخلفون، پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ تم جنگ میں نہیں گئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے چال چلی ہے، ہم نے ایسا بہانہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہماری بڑی عقل ہے، یہ ہمارا ہنر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں رونا چاہیے۔ المخلفون، تم وہ لوگ ہو جن کے اس جنگ میں جانے کو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے تم سے توفیق چھین لی۔ المخلفون، تم پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ہو۔ آیت نمبر 82 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اس لیے ان کو چاہیے، فا کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اس لیے، اور لام امر ہے، ان کو چاہیے، ان پہ واجب ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ ہنسیں قلیلاً بہت کم، وَلْيَبْكُوا، اور ان کو چاہیے کہ روئیں کثیراً بہت زیادہ، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کمایا کرتے تھے، یا بدلہ دیا جائے گا ان کو ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جزاء یہ مفعول مطلق بن جائے گا اور لفظ مقدر ہوگا یہاں پہ یجزون جزاء۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے وعدے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو مجرم ہیں، ان کو رونے پہ توجہ نہیں دینی، ان کو ہنسنے پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، رونے پہ دینی چاہیے۔ اور اس میں تو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے عبرت ہے۔ دنیا میں زیادہ روئیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، زیادہ روئیں جہنم کی آگ کا جب تذکرہ ہو، اور ہنسے کم، ہنسے وہ جس کو یہ معلوم ہو کہ آگے میرے لیے جنت تیار کھڑی ہے، مجھے جنت میں بھیجا جائے گا، جہنم میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے رویا کریں، ندامت کے آنسو بہایا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ یہ ہنسیں بہت کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ روئیں کثیراً بہت زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو یہ کمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 83 فَإِن، پس اگر، فا کا معنی پس، ان کا معنی کیا؟ اگر، راجع، واپس لے کر آئے، کا تجھے، اللہ تعالی، الی طائفۃ منہم، ان میں سے کسی ایک گروہ کی طرف، طائفہ کا معنی کیا؟ گروہ، منہم ان میں سے، فاستأذنوک، فا کا معنی ہم یہاں پہ کر لیں پھر استأذنو، یہ اجازت مانگے، کا تجھ سے،
اجازت مانگیں کس کا معنی سین کا، پھر یہ اجازت مانگے کا تجھ سے کس کام کی، للخروج نکلنے کی، فقل پس تو کہے، لن تخرجو تم ہرگز نہیں نکلو گے، نکل سکو گے، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلو اور تم ہرگز نہیں لڑو گے، معیہ میرے ساتھ، عدوًا کسی دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم مطمئن رہے، راضی رہے، بالقعودی بیٹھ جانے پہ، اول مرتن پہلی بار، فقعدو فاق میں نہ پس، اقعدو تم بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک میں ہیں، تبوک میں ہیں، تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے، کہاں؟ مدینہ، اچھا آپ وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں مدینہ میں موجود ہے۔ اب آئندہ کبھی جنگ ہو اور یہ آپ سے اجازت مانگے کہ ہم نے بھی جنگ کے لیے آپ کے ساتھ نکلنا ہے، تو آپ نے ان سے کہہ دینا ہے کہ چونکہ تم غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے، آئندہ کسی جنگ میں شرکت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تم میرے ساتھ مل کر آئندہ کبھی بھی اللہ کے کسی دشمن سے لڑنے کا اعزاز حاصل نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ تم جب پچھلی بار ساتھ نہیں گئے ہو، غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے ہو، تو رضی تم کیا تھے؟ راضی تھے، مطمئن تھے۔ چند سچے مسلمان بھی نہیں جا سکے، لیکن وہ پریشان تھے، انہیں ندامت تھی، انہیں افسوس تھا۔ تم وہ مجرم ہو کہ تم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اور بڑے خوش تھے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ فقعدو بیٹھے رہو، مع الخالفین کن کے ساتھ؟ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی کہ مسلمانوں کی عورتیں، وہ جنگ میں نہیں جاتی، وہ پیچھے بیٹھی ہیں، تم ان عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھے رہو۔ مسلمانوں کے بچے، وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نہ ان پہ جہاد واجب تھا، تم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہاری سزا یہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو لنگڑے تھے، نابینا تھے، جن کا عذر تھا، جو بیمار تھے، وہ اس جنگ میں نہیں گئے، تم ایسے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھے رہو، تمہاری یہی سزا ہے۔ تمہیں آئندہ کسی جنگ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں 1 سپارہ 2 سپارے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ ایسے بھی مجرم ہیں جو گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کی وجہ سے اللہ آئندہ نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ جب کبھی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے، آگے بڑھ کر نیکی کرنی چاہیے، پیچھے رہیں گے اللہ پیچھے کر دے گا۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب نماز کے لیے صفیں قائم ہوتی تو آپ کہتے تھے آگے بڑھو، پہلی صف کی طرف، دوسری صف کی طرف، کیونکہ جو پیچھے رہے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیچھے ہی رکھے گا تاکہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ نماز کی اقامت ہو تو جو لوگ مسجد میں موجود ہیں خوشی خوشی آگے بڑھیں، ڈیلے کیوں ہیں؟ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب ہماری حاضری شروع ہونے لگی ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا، سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا موقع ملے گا، سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع ملے گا۔ یہ تو اعزاز ہے، یہ تو سعادت ہے۔ آیت نمبر 84 84، وَلَا تُصَلِّ اور تو نماز نہ پڑھ، عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک کی، منہم ان میں سے، ماتا جو فوت ہو جائے، ماتا یہ صفت ہے احدن کی، ابدن کبھی بھی، ولا اور نہ، تقوم تو کھڑا ہو، علی قبرہ اس کی قبر پہ، انہم کیونکہ انہوں نے، انہ کا معنی بے شک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے
کفروا کفر کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا اور یہ فوت ہوئے، وہم فاسقون بہو حالیہ ہے اس حال میں کہ یہ فاسقون فاسق تھے، نافرمان تھے۔ سب سے پہلے اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، کس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی فوت ہوا تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور وہ سچا مسلمان تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میری چند درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ نے اپنی قمیض جو آپ پہنتے ہیں وہ مجھے دینی ہے تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفنا سکوں، شاید میرے والد کو کوئی فائدہ ہو جائے، یہ اس کا مطلب تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے میرے والد کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میت تیار ہو جائے، جنازے کا وقت ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں پڑھا دوں گا۔ جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی، آپ آگے بڑھے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے آپ کو اسے منع کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آیت نمبر 80 کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، یعنی کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میرے پاس آپشن موجود ہے، تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ آئندہ کوئی ایسا شخص فوت ہو تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا۔ کیا مطلب؟ دعا کے لیے، دعا کے لیے، اس کی قبر کی زیارت کے لیے یا اس کو دفن کرنے کے لیے آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر، اور اسی فسق پہ، اسی کفر پہ موت آئی ہے، توبہ نہیں کی۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، چونکہ آگے موت کا تذکرہ ہے اس لیے یہاں پہ صلاۃ سے مراد کون سی نماز ہوگی؟ پھر نماز جنازہ، صلاۃ سے مراد نماز جنازہ۔ تو وَلَا تُصَلِّ، آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، علی احد، کسی ایک کی، منہم ان میں سے، ماتا جو فوت ہو جائے، ابداً کبھی بھی، ابداً کا تعلق اس سے لا تصلی سے کہ کبھی بھی آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ ولا تقم، اور تو نہ کھڑا ہو، علی قبرہ، اس کی قبر پہ، انہم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور یہ فوت ہوئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ یہ فاسق تھے۔ اس ایسے پتہ چلا کہ اگر آج کوئی فوت ہوتا ہے اور ہمارے سامنے وہ صاف صاف کفر کرتا رہا ہے، شرک کرتا رہا، صاف صاف واضح طور پہ، تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی صاف صاف کہتا تھا کہ قبر والے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، کائنات کا نظام یہ چلاتے ہیں، یا عالم الغیب ہیں۔ یا دوسرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے۔ اچھا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کس کا حکم ہے؟ قرآن کا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ ہم نام لے کے اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھنا مسئلہ، کیونکہ کسی بندے کو نام لے کر واضح طور پہ کافر قرار دینا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑے علماء کرام کی کمیٹی بنانی چاہیے، وہ ایسے مجرم کو بلائیں، اس سے گفتگو کریں اور اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، اس کو سمجھائیں، توبہ کا موقع دیں۔ اگر وہ نہ سدھرے پھر وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، میں اور آپ نہیں لگائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جس کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے واضح طور پہ بغیر شک کے کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا اور اسی پہ اصرار رہا، اسی پہ فوت ہوا، تو ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے کیا کریں گے؟ گریز کریں گے۔
بلکہ کئی علماء کرام کہتے ہیں اسی طرح وہ آدمی جو 5 وقت کی نمازیں بالکل نہیں پڑھتا تھا، بالکل ہی نہیں پڑھتا تھا، اس کی نماز نادہ بھی پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 85 وَلَا تُعْجِبْكَ، اور آپ کو اچھے نہ لگیں، آپ کو بھلے نہ لگیں، وَلَا تُعْجِب، لا نہیں، توجب اچھے لگیں بھلے لگیں، کا تجھے کیا، اموالہم ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ چاہتا ہے، ان یعذبا کہ وہ عذاب دے ہم ان کو، بہا ان چیزوں کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، وتزہقا اور نکلے، انفسہم ان کی جانیں، وہم جبکہ وہ کافرون کفر کرنے والے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آج ہمارے کئی نوجوان وہ یورپ کی ترقی کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں، بہت مرعوب ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان بیچارے پیچھے رہ گیا، کیا بنے گا؟ اور ہم ان نوجوانوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، کیوں کہ دینی لحاظ سے پیچھے رہ رہے ہیں، کیا بنے گا آگے جا کے، کیا بنے گا قبر میں، کیا بنے گا روز آخرت، کیا بنے گا؟ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ آپ ان کفار کی دنیاوی ترقی سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں یہ آگے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے۔ عام آدمی کا، نوجوان کا ذہن کیا مانتا ہے کہ اگر اللہ ان کے اوپر ناراض ہے تو اللہ ان کو مال کیوں دے رہا ہے، اللہ ان کو اتنی ترقی کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ آپ نے ان کے مال کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، ان کی اولاد، ان کے جوان بیٹے، صحت مند بیٹے، ان کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، یہ اللہ کے ان پہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اسی مال کے ساتھ، اسی اولاد کے ساتھ، اسی دنیا میں۔ کافروں کا مال ان کے لیے عذاب ہے اسی دنیا میں، ان کی اولاد ان کے لیے عذاب ہے اسی دنیا میں۔ وہ کیسے؟ وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مال حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور نقصان ہو جائے تو خودکشی کرنے پہ اتراتے ہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ کیا ہے، دنیا۔ تو یہ مال ان کے لیے عذاب بن چکا ہے، نہیں ملتا تب بھی پریشان، مل جائے اس کو سنبھالنا مسئلہ، اس کی سیکورٹی کا مسئلہ۔ تو یہ مال ان کے لیے مصیبت بن چکا ہے، تھوڑا بہت نقصان ہو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اولاد کی بھی ایسی صورتحال ہے، تو یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس لحاظ سے عذاب ہیں کہ اس مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اتنے ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں سوچتے نہیں، اپنے اخروی مستقبل کے بارے میں سوچتے نہیں، اور اسی غفلت میں ڈوبے ڈوبے موت آتی ہے تو یہ کافری ہوتے ہیں۔ یہ اولاد نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا تو شاید وہ اللہ کے بارے میں سوچتے، کوئی آخرت کے بارے میں سوچتے، کوئی دین کی باتیں سوچتے، شاید ایمان لے آتے، لیکن نہیں، اللہ نے ان کے لیے عذاب بنا دیا، ان کے دیے ہوئے مال کو، ان کو دی ہوئی اولاد کو۔ آیت نمبر 86 وَإِذَا اور جب انزلت اتاری جاتی ہے، سورت کوئی سورت، ان اصل میں کیا تھا، بھی ان، یہ کوئی صورت اتاری جاتی ہے اس بات کے ساتھ کہ آمنو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پہ، وجاہدو اور تم جہاد کرو، مع رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ، استأذنا اجازت مانگتے ہیں، سین کا معنی کیا، مانگنا، اجازت مانگتے ہیں کا تجھ سے، اولو الطولی، اولو کا معنی کیا ہوتا ہے، والے، طول مال، ان کے مال والے، مالدار، الطول دولت، الطول طاقت، تو مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں کہ ذرنا، ذر تو چھوڑ دینا ہمیں، تو رہنے دے ہمیں، نکن ہم ہو جائیں، مع القاعدین پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی نے فرمایا جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے
جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان بھی لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے کیا کرو؟ جہاد کرو. تو پھر ان میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں رخصت دیں، ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ذرنا، آپ ہمیں رہنے دیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکیں گے، پیچھے رہیں گے، آپ ہمیں ان کے ساتھ رہنے دیں. آیت نمبر 87 انہی کا تذکرہ اگلی آیت میں ہو رہا ہے. آیت نمبر 87 رضو، یہ مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے، بِأَن، اس بات پہ کہ یکونو، کہ وہ ہوں گے، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع، اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، فہم، پس یہ، لا یفقہون، نہیں سمجھتے. اس آیت کی تفسیر اللہ نے کہا کہ رضو، یہ بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ یہ جنگ میں ساتھ جانے کی بجائے عورتوں کے ساتھ پیچھے رہیں گے. الخوالف جمع ہے خالفتن کی، خالفتن پیچھے رہ جانے والی ایک عورت، الخوالف اس کی جمع. تو یہ خوش ہے، حالانکہ ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا کہ سارے نوجوان کافروں سے لڑنے کے لیے تبوک میں جا چکے ہیں اور ہم یہاں پہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لنگڑے اور نبینوں کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں یہاں پہ. یہ یعنی کہ ایک بہادر آدمی کے لیے شرم کی بات ہے، لیکن یہ بڑے خوش ہیں. یہ خوش ہیں اس بات پہ کہ وہ ہوں گے مال خوالفی، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے. ایسے جرائم کی وجہ سے، اس منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھیں گے بھی نہیں. کیا نہیں سمجھیں گے؟ اب یہ حق کو نہیں سمجھیں گے. اور خاص طور پہ یہاں پہ کون سا حق مراد ہے؟ یہ نہیں سمجھیں گے کہ جنگ میں حصہ نہ لے کر ہم نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے. یہ نہیں سمجھیں گے کہ جنگ میں حصہ نہ لے کر ہم کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے. اس لیے ان کو پچھتاوا نہیں لگے گا، توبہ نہیں کریں گے. آیت نمبر 88 لیکن الرسول، لیکن یہ رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ماہو، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس رسول کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا. کنہوں نے؟ رسول نے اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں نے. انہوں نے جہاد کیا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہ، لہم، ان کے لیے، لام کا معنی کے لیے، ہم کا معنی وہ، اب اکٹھا معنی کیا ہوگا؟ اور یہ لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے ہیں، الخیرات، ساری بلائیاں، الخیرات، ساری بلائیاں انہی کے لیے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ، اور یہی ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں تذکرہ کیا ان مالداروں کا جو منافقین میں سے تھے اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے رہے کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، اور بڑے خوش تھے کہ ہم پیچھے رہیں گے عورتوں کے ساتھ. اللہ نے کہا ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی اور یہ نہیں سمجھتے کہ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. اب اللہ نے بتایا کہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، انہوں نے جہاد کیا بڑی خوشی کے ساتھ، اور جہاد میں مال بھی صرف کیا، اپنی جانیں لے کر حاضر ہو گئے، شہادت کے لیے تیار تھے بالکل. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر قسم کی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر. دنیا میں خیر کیا؟ شہادت، سکون، راحت، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق، مال غنیمت، فتوحات، اقتدار. اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا یہی ہیں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے. آیت نمبر 89 اعدّ، تیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسی جنتیں، ایسے باغات، تجری، بہ رہی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے کیا بہ رہی ہیں؟ الانہار، نہریں،
خالدین، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان باغات میں، ان جنتوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان اہل ایمان کا انجام ذکر کیا جنہوں نے جہاد کیا۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور انہوں نے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ آیت نمبر 90 وجاء، اور آئے، المعذرون، عذر پیش کرنے والے، من الاعرابی، بدویوں میں سے، صحرا نشینوں میں سے، لی، تاکہ، یؤذن، اجازت دی جائے، لہم، ان کو، یعنی کہ پیچھے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، وقعد، اور بیٹھے رہے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، یصیب، پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ اس آیت میں ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مدینہ شہر کے رہنے والے نہیں تھے، مدینہ شہر سے باہر صحرا میں رہنے والے، اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے، جن کو اعراب کہا گیا، بدوی کہا گیا، صحرا نشین۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ دو طرح کے لوگ تھے، یہ بدوی لوگ دو طرح کے تھے۔ نمبر ایک، جو سچے مسلمان تھے اور ان کا شرعی عذر تھا، تو وہ آئے اجازت لینے کے لیے، آپ سے اجازت لی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو ایمان کے دعویٰ میں جھوٹے تھے، اللہ نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے رہے، وہ تو اجازت لینے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو ان قریب ان کفار کو جو دعوی ایمان میں جھوٹے تھے، دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح ہوگی اس آیت کی تفسیر؟ پھر دیکھ لیں ترجمہ۔ پھر وجہ، اور آئے، المعذرون، عذر پیش کرنے والے، من الاعرابی، بدویوں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ کس بات کی اجازت دی جائے؟ جنگ میں حصہ نہ لینے کی، اور یہ وہ ہے جو سچے تھے، آ کے باقاعدہ اجازت لی اللہ کے نبی سے علیہ السلام۔ نمبر 2، جی، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، دوسرے نمبر پہ وہ عرابی، وہ بدوی جو دعوی ایمان میں جھوٹے تھے، تو وہ بیٹھے رہے پیچھے ہی، وہ اجازت لینے کے لیے نہیں آئے، عذر پیش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان عرابیوں میں سے دو گروہ ہو گئے، تو جو ان میں سے کافر ہیں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ آیت نمبر 91 لیسا، نہیں ہے، علی الضعفاء، ضعیف لوگوں پہ، کمزور لوگوں پہ، الضعفاء جمع ہے کس کی؟ ضعیف کی، ولا علی المرضى، اور نہیں ہے مریضوں پہ، المرضى جمع ہے کس کی؟ مریض ان کی، ولا علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پہ، الذین لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، وہ مال جو وہ خرچ کر سکیں۔ اچھا، ان تینوں پہ کیا نہیں ہے؟ حرج، کوئی گناہ، حرج، کوئی گناہ، لیکن ایک شرط ہے، گناہ کب نہیں ہے؟ اذا، جب، نصحو، یہ خلوص رکھیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ما، نہیں ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پہ، نیکوکاروں پہ، من سبیل، کسی قسم کا کوئی راستہ، من زائدہ ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ 3 طرح کے لوگ اگر جنگ تبوک سے پیچھے رہے ہیں انہیں گناہ نہیں ملے گا، انہیں سزا نہیں ملے گی۔ نمبر 1، ضعیف قسم کے لوگ، کمزور، عورتیں، بچے، اندھے، لنگڑے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو بیمار تھے، ویسے وہ کمزور نہیں ہے
لیکن اس موقع پہ کیا تھے؟ بیمار تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ مال کے ذریعے اونٹنی خریدتے جس کے اوپر بیٹھ کر تبوک پہنچ سکتے، 600 کلومیٹر کا سفر ہے، نہ ہی ان کے پاس مال تھا جس سے تلوار خرید سکے، نیزہ خرید سکے، زیرہ خرید سکے، تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جنگ میں نہ شریک ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، اللہ کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی ضعیف ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خلوص ہو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ایک تو اس کو افسوس ہو اور وہ سوچتا ہو کاش میری بھی بنائی ہوتی اور میں بھی اس جنگ کا حصہ ہوتا۔ نمبر 2، وہ گیا نہیں ہے لیکن دعائیں کر رہا ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کو کیا دے؟ فتح دے۔ تیسرے نمبر پہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے مسلمانوں کے حق میں وہ کر رہا ہے، کم از کم اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، جانے والوں کو کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور جو نہیں گئے ان کو ملامت کر رہا ہے بھی آپ کیوں نہیں گئے۔ ایسے ہی بیمار لوگ ہیں، ایک بیمار وہ ہے جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو بڑا خوش ہے، شکر ہے کہ میں بیمار تھا بچ گیا ہوں، اور دوسرا بیمار وہ ہے جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو اس کو افسوس ہے، پچھتاوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے اندر مسلمانوں کے حق میں، مجاہدین کے حق میں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ایسی تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، مال نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا حصہ نہیں بن سکے، لیکن افسوس ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، بلکہ ان کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی لڑائی کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ حدیث بیان کی، آپ نے کہا کہ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں، تم جنگ کے لیے گئے اور آئے، اتنا تم نے سفر کیا، وادیاں طے کی، راستے پہ چلے تم، اس سارے ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک تھے؟ جو ثواب میں فرمایا ہاں، وَهُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، یہ وہ لوگ تھے جن کی شدید تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن کوئی نہ کوئی عذر آڑے آ گیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، یہ نیکوکار لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، اعتراض کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 92 ولا، اور نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پہ کیا نہیں ہے؟ وہی جو پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، کیا؟ گناہ، اور نہ ہی ان لوگوں پہ اذا ما اتوکا، اذا کا معنی کیا؟ جب، اذا کے بعد ما کون سا آ گیا؟ زیادہ، اب معنی کیا کریں گے؟ جب بھی، اب معنی کیا کریں گے؟ اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی گناہ ہے جو جب بھی اتو آئے کا تیرے پاس، لی تاکہ، تحمیلا ہم، آپ ان کو سواری دیں، کس لیے آئے؟ تاکہ آپ ان کو سواری دیں، قلتا، اس حال میں کہ تو نے کہا، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما وہ سواری، بریکٹ میں وہ سواری، میں نہیں پاتا وہ، ما احملکم علیہ، جس پہ میں تم کو سوار کر سکوں، احملو میں سوار کر سکوں، تم کو علیہ جس پہ، تولو یہ ادا کا جواب ہے، تولو تو وہ واپس ہوئے، وہ واپس پلٹے، وہ آگے حالیہ، اس حال میں کہ آینو، ہم ان کی آنکھیں، آیون آنکھیں، ہم ان کی، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیدو بہ رہی تھی، من الدمع آنسوں سے، حزنن اس غم کی وجہ سے،
کہ اللہ کہ وہ نہیں پاتے، اللہ سے میں کیا تھا ان لا، کہ وہ نہیں پاتے ما وہ مال ينفقون جو وہ خرچ کر سکیں، یعنی کہ ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو بار بار آپ کے پاس آتے رہے، اللہ کے رسول اتنی عظیم جنگ ہو رہی ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے دشمنوں سے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، ہمیں کوئی سواری کا بندوبست کر دے تاکہ ہم بھی وہاں پہنچ سکیں، ہم بھی لڑیں۔ اور جب کہا آگے سے اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں جو تمہیں میں دے سکوں، تو وہ اگر ہوتے نا منافق قسم کے تو بڑے خوش ہوتے باہر نکل کے، شکر حاضری بھی لگ گئی اور جنگ سے بھی بچ گئے، نہیں وہ واپس جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ اس عظیم جہاد میں شرکت کا موقع ہمیں نہیں مل سکے گا، ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو فرمایا ان کے نہ جانے پہ ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ان میں خلوص ہے۔ پھر دیکھ لیں وَلَا لِلَّذِينَ اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی گناہ ہے کہ اذا ما اتوک جو جب بھی آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواری دیں اس حال میں کہ آپ نے کہا کہ میں نہیں پاتا وہ چیز جس کے اوپر میں تم کو سوار کر سکوں، تو تولو وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض بہہ رہی تھیں کس چیز سے؟ من الدمع آنسوؤں سے، کیوں؟ حزنن اس غم کی وجہ سے کہ اللہ یجدو وہ نہیں پاتے ما وہ مال ما ينفقون جس کو وہ خرچ کر سکیں۔ آیت نمبر 93 انما السبیل السبیل راستہ صرف اور صرف علی الذین ان لوگوں پہ ہے، کس چیز کا راستہ؟ اعتراض کا، اعتراض کرنا ان لوگوں پہ اعتراض کیا جائے گا، یہ مطلب ہے راستہ صرف اور صرف علی الذین ان لوگوں پہ ہے یستأذنون جو اجازت مانگتے ہیں کا تجھ سے، وہم وہ حالیہ جبکہ ہم وہ اغنیاء کیا ہے؟ مالدار ہیں، رضو وہ راضی ہوئے بان اس بات پہ کہ ان یکونوا کہ وہ ہوں گے مع الخوالف کن کے ساتھ؟ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ اور اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، فہم لا یعلمون بس وہ علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ گناہ کنہیں ملے گا، اعتراض کن پہ کیا جا سکتا ہے اور محاسبہ کن کا ہو سکتا ہے، بات پرس کن کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کی جو آپ سے اجازت لیتے رہے لیکن تھے مالدار، پیسہ تھا، اونٹنیاں خرید سکتے تھے، اونٹنیاں موجود تھیں، لیکن بڑے خوش تھے وہ کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، اب ہم پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے تو وہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ کہ پیچھے رہنے میں ان کا کیا نقصان ہوا اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے کتنے بڑے اعزاز سے وہ محروم رہے۔ مزید 3 آیتیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی پڑھیں گے آیت نمبر 94 یعتذرون الیکم یہ عذر پیش کریں گے، یعتذرون یہ عذر پیش کریں گے الیکم تمہاری طرف، اذا جب رجعتم تم واپس آؤ گے الیہم ان کی طرف، یعنی کہ جب آپ لوگ تبوک سے واپس مدینہ آئیں گے تو کئی لوگ آئیں گے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ ہم اس لیے نہیں آ سکے، ہم اس لیے نہیں آ سکے، ہم اس لیے نہیں آ سکے، یعنی کئی لوگ وہ تھے جنہوں نے پہلے اجازت لے لی تھی اور کئی اب آئیں گے اور ہوں گے وہ ان میں سے، کن میں سے؟ یعنی کہ جو جہاد میں حصہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو فرمایا یعتذرون الیکم تمہارے پاس عذر لے کر آئیں گے یہ لوگ، اذا جب رجعتم تم واپس جاؤ گے الیہم ان کی طرف، ان کے مدینہ جاؤ گے، قل تو کہہ دے لا تعتذروا تم عذر پیش نہ کرو، لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکم تم پہ، تمہارے لیے، کہ تمہاری باتوں پہ ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تمہاری، ہمیں ہرگز نہیں یقین آئے گا تم پہ، قد تحقیق نبأ خبر دے دی ہے، نبأ بتا دیا ہے، بتا دی ہے نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے من اخبارکم تمہاری کچھ باتیں، اخبار خبر کی جمع ہے، تمہاری کچھ باتیں، قد تحقیق
نبا بتا دی ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے من اخبارکم تمہاری کچھ باتیں من تبیدیہ ہے کچھ. وسیرا سین کا معنی کیا؟ ان قریب. اور ان قریب یرا دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم تمہارا عمل، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر تردون تم لٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف. الغیب پوشیدہ، و شہادہ اور ظاہر. فا تو ینبئ وہ خبر دے گا یعنی کہ اللہ کم تمہیں بما ان اعمال کی ما جو کنتم تم تھے تعملون کرتے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلے سے بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ لوگ مدینہ پہنچیں گے تو یہ لوگ اپنے اپنے بہانے لے کر پہنچ جائیں گے، اور آپ نے ان سے آگے سے کہنا ہے کہ تم بہانے پیش نہ کرو، ہمیں تمہارے اوپر کوئی یقین نہیں آئے گا. کیوں یقین نہیں آئے گا؟ کیونکہ تم انسان ہو، اللہ نے ہمیں بتا دی تمہاری حقیقت، اللہ نے تمہارا معاملہ اس سے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا ہے، اس لیے جتنے بھی بہانے کرو ہمیں کوئی یقین نہیں آئے گا. البتہ تمہارے لیے ایک راستہ کھلا ہے، تمہارے لیے ایک خوشخبری موجود ہے. وہ کیا؟ اب بھی توبہ کر لو، اب بھی منافقت سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو، یعنی کہ آئندہ طرز عمل کو اللہ کے رسول دیکھے گا، اور پھر روز قیامت تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. تو اگر تم نے آئندہ زندگی اچھی گزاری، ایمان پہ گزاری، منافقت سے پاک گزاری، نماز کا اہتمام کرتے رہے، آئندہ لڑائی میں شرکت کا اہتمام کرتے رہے، تو پھر تو تمہارے لیے کامیابی ہے، پھر تم آخرت کے روز کی سزا سے بچ جاؤ گے، ورنہ بچ نہیں سکو گے. اچھا یہاں پہ غور کیجئے ذرا، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے تمہارے عمل کو. تو اس سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ عالم الغیب ہیں اور حاضر ناظر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کی صحیح تفسیر کیا ہے کہ اللہ دیکھے گا ہر عمل کو، اور جتنے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے کرو گے یا اللہ کے رسول کو جتنے تمہارے اعمال کی معلومات پہنچیں گی وہ اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں جی اس سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب تھے، ہر انسان کے ایک ایک عمل کو جانتے تھے، تو ان سے کہیں کہ ذرا آیت نمبر 105 کی طرف آ جائیں. یہ کون سی آیت تھی ابھی؟ آیت نمبر 94. اب آپ دیکھیں آیت نمبر 105 ذرا دیکھیں 105. یہاں پہ کیا ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے اور عام مومن بھی دیکھیں گے. تو کیا ہر مومن عالم الغیب ہے؟ ہر مومن جو ہے وہ حاضر ناظر ہے. اچھا پھر آپ ایک اور آیت دیکھیں 101 دیکھیں 101. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کئی منافق ایسے ہیں لا تعلمهم جن کو اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، نہ نعلم ہم جانتے ہیں. واضح ہو گیا علماء کرام؟ تو اب بھی اگر کوئی اصرار کرے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے تو اس کی بیوقوفی ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہارے جن اعمال پہ نگاہ پڑے گی ان کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن پہ نگاہ نہیں پڑے گی ان میں سے کئی ایک کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے گی صحابہ کرام کے ذریعے. آیت نمبر 95 سیحلفون ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے، کس کی؟ باللہ اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، اذا جب انقلبتم تم واپس جاؤ گے الیہم ان کی طرف. کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ لام لی تاکہ توردو تم اراض کرو عنہم ان سے، فا تو آرد تم اراض کر لو عنہم ان سے، انہم بے شک یہ رجسن گندے ہیں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے،
جزاءً ان کو بدلہ دیا جائے گا بما کانوا یکسبون ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے، جو یہ کمایا کرتے تھے۔ اللہ نے بتایا یہاں پہ کہ یہ قسمیں بھی اٹھائیں گے، جب تم واپس مدینہ میں پہنچو گے یہ قسمیں اٹھائیں گے، عذر پیش کریں گے۔ مقصد ان کا صرف یہ ہوگا کہ تم ان سے اعراض کر لو۔ اعراض کا مطلب کیا؟ یعنی کہ ان کو سزا نہ دو، ان کو سزا نہ دو، ان کو ڈانٹ نہ پلاؤ تو ٹھیک ہے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تم ان سے اعراض کرنا، بلکہ اعراض کا مطلب ہے کہ ان سے بائیکاٹ ہی کر لینا، ان سے بائیکاٹ کرنا ہے، ان کو بلانا نہیں ہے۔ انہم رجس یہ گندے لوگ ہیں۔ گندے کس لحاظ سے؟ عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے گندے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے مصافحہ کریں گے تو آپ کا ہاتھ پلید ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گندے لوگ ہیں اپنے عقیدے اور نظریات اور اعمال اور کردار کے لحاظ سے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کے درس کی آخری آیت، آیت نمبر 96 96، یحلفون یہ قسمیں اٹھائیں گے لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ پہلے بتایا تھا قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، اب یہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا بس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يرضى نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین فاسق قسم کے لوگوں سے۔ پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، ان کو سزا نہ دو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ان سے اعراض کر لینا، ان کا بائیکاٹ کرنا۔ پھر بتایا کہ قسمیں اٹھائیں گے دوسرا مقصد یہ ہوگا تاکہ تم پہ راضی ہو جاؤ، تم کو جی واقعی جی آپ کے بڑے اچھے عذر تھے، آپ واقعی معقول عذر تھا۔ فرمایا ان کے اوپر راضی نہیں ہونا، اعراض کر لینا، راضی نہیں ہونا۔ اگر تم راضی ہو بھی گئے ان کی قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے، ان کے زہری کلام سے متاثر ہوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ عن القوم الفاسقین کیونکہ فاسق لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس جنگ میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ دے کر، آپ کی بات نہ مان کر، اس لیے اللہ ان کے اوپر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کو بھی، ان کے کردار کو بھی، ان کے اعمال کو بھی، ان کی حرکتوں کو بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا سینہ قرآن کریم کے لیے کھول دے، قرآن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔